السلام علیکم دوستو. آج رہنما حج اس کے آخری پروگرام میں انشاءاللہ آج عیدین کی نماز ایک ہی جیسی ہے. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کی نماز ایک ہی ہے. تو اس لیے یہ فرق کیے بغیر کہ یہ عید الفطر کی نماز ہے یا یہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، تو عیدین کی نماز کا طریقہ، کیونکہ یہ نماز سال میں صرف 2 دفعہ آتی ہے، تو بہت سارے ہمارے دوست حضرات ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے یہ نماز پڑھنی. تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں. عیدین کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، جب یہ سورج تقریباً اتنا اوپر آ جائے کہ اس کی وہ زردی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس میں سفیدی آ جائے، تو یعنی یہ اشراق کی نماز پڑھنے کا وقت ہے. سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد تو یہ عیدین کی نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے کیونکہ نماز جائز نہیں ہوتی، مکروہ وقت ہوتا ہے، تو جو ہی مکروہ وقت گزر جاتا ہے تو عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دوستو عید الفطر کی نماز کے لیے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے صرف اتنا فرق ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو دیکھیں صفائی تو لازم ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، آپ نے نئے کپڑے پہننے ہیں. اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو آپ صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے اور منہ میٹھا کرنا ہے، چاہے وہ آپ گڑ سے منہ میٹھا کریں، چاہے آپ شکر سے منہ میٹھا کریں، چاہے آپ شہد سے منہ میٹھا کریں، چاہے آپ کوئی بھی میٹھی چیز، اگر کوئی گھر میں پکی ہوئی ہے تو بہتر ہے، تو آپ پہلے منہ میٹھا کریں گے. اس کے بعد پھر آپ نے عیدگاہ کی طرف جانا ہے. عیدگاہ کی اگر عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے تو عیدگاہ کی طرف جائیں، اگر کسی مسجد میں نماز عید پڑھی جا رہی ہے تو اس مسجد کی طرف جائیں جو بھی آپ کو قریب پڑے. راستے میں جاتے ہوئے یہ تکبیر یہ پڑھنی ہے. اچھا، یہ تو یہاں تک عید الفطر، یہ جو منہ میٹھا کرنا ہے یہ عید الفطر کے نماز پہ جانے سے پہلے کی بات، مطلب یہ عید الفطر کے لیے. عید الاضحیٰ کے لیے آپ نے کچھ نہیں کھانا. جو بھائی قربانی دے رہے ہیں وہ اپنا جو یہ روزہ ہے، صبح اٹھنے کے بعد آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، صرف عید کے نماز کے لیے تیاری کرنی ہے. وہی غسل کرنا ہے، نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہن لیں، اور اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو صاف اور دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور کچھ کھائے پیے بغیر آپ چلے جائیں عیدگاہ یا قریبی مسجد. اب آگے دونوں کا طریقہ ایک ہی آ رہا ہے. آپ نے راستے میں جاتے ہوئے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آپ نے عیدگاہ تک پہنچتے یہ پڑھنا ہے. گھر سے جب آپ نکلیں تو آپ
یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ عیدگاہ میں بیٹھ کر بھی فضول گپ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ یہی پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جب آپ نے عیدگاہ میں جب آپ پہنچ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ پیچھے پیچھے نہ بیٹھیں۔ پیچھے جب آپ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کا راستہ بلاک ہوتا رہتا ہے، وہ لازم آگے جانے کے لیے آپ کے کندھوں کے اوپر سے گزریں گے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے پہنچے وہ آگے کی صفوں پہ جا کر کے بیٹھنا شروع کر دیں۔ آگے کی صف مکمل ہو جائے تو دوسری صف شروع کریں۔ اس طرح سے نہ تو پیچھے سے لوگوں کو راستہ بلاک ملے گا اور نہ وہ آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، نہ آپ کے اوپر سے کوئی جائے گا۔ اور جناب صاحب جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو امام صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ عربی خطبہ کے وہ تو عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، مگر یہاں پہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں، تو امام صاحب یا کوئی لاؤڈ سپیکر پہ بیٹھ کر کے وہ اگر اس علاقے کے جو زبان والے ہیں جو زبان سمجھتے ہیں اسی زبان میں لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں، اسلامی مسائل بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے جب عید کی نماز کا وقت پورا ہو جائے تو امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ عید کی نماز کی نیت اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو امام صاحب کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ نیت ان کو بتاؤ، وہ بآواز بلند نیت بتاتے ہیں۔ نیت آپ اپنے دل میں کرتے ہیں، جب آپ اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو یہ آپ کی نیت ہے۔ عید کی نماز کے لیے اگر آپ زبانی نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز کی، ساتھ میں جو 6 زیادہ تکبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس امام کی اقتداء میں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ آگے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے نماز میں داخل ہو جانا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر کے آپ نے ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد امام صاحب بھی اپنے دل میں اور آپ بھی اپنے دل میں اعوذ السلام، یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جب امام اللہ اکبر کہے گا تو یہ اب وہ زائد تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جب اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے ہاتھ کانوں تک لے جا کر کے پھر نیچے باندھنے نہیں ہیں، کھلے چھوڑ دینے۔ وہ دوسری بار اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے پھر ویسا ہی کرنا ہے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے پھر کھلے چھوڑ دینے۔ تیسری بار جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے پھر ناف کے نیچے باندھ لیتے۔ وہ بھی اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب الحمد شریف، سورہ فاتحہ وہ پڑھ لیں گے، ایک سورت پڑھ لیں گے،
اور رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد وہ رکوع سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر وہ سجدے سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، اور دوسری رکعت کے لیے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گے. رکوع میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان رب العظیم. جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو امام صاحب کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد. پھر جب امام صاحب سجدے میں جائیں گے تو وہ یہ دل میں ہوگا، آپ وہاں پہ پڑھیں گے سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی. امام صاحب سجدے سے اٹھ کے جلسے میں بیٹھیں گے تو پھر وہ جائیں گے سجدے میں. جب وہ دوسری بار سجدہ کریں گے تو آپ نے پھر وہی سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی. تو امام صاحب اٹھ جائیں گے دوسری رکعت کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کر کے الحمد شریف شروع کر دیں گے. جب وہ سورت پڑھیں گے ولدوالین کے بعد تو سورت ختم ہونے کے بعد دیکھیں یہاں پہ لوگ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. سورت ختم ہونے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر جب وہ کہیں گے تو آپ نے رکوع میں جانے کا نہیں ہے، آپ نے اپنے کانوں تک ہاتھ لے جانے. کانوں پہ ہاتھ لے جا کر کے آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ پھر باندھ لینے ہیں، نہیں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے. اور جب وہ دوسری بار پھر اللہ اکبر کہے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ وہی کریں گے، ہاتھ کانوں تک لے جا کر کے پھر کھلے چھوڑ دیں گے. تیسری بار وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد باندھ لینے ہیں ناف کے نیچے. چوتھی بار جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے امام کے ساتھ رکوع میں چلا جانا. آگے پھر وہ نماز ایسے ہی ہے جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں. تو دوسری رکعت ختم ہونے کے بعد رکوع سجدے جلسے میں بیٹھنے کے بعد جب وہ جناب آپ سلام پھیر لے گا امام تو آپ نے سلام پھیر لینا، آپ کی عید کی نماز ہو گئی. مگر اب خطبہ وہ واجب ہے، وہ آپ نے سننا ہے، اس کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے. عید کی نماز کا خطبہ وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور اکثر لوگ بلکہ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، آدھی عیدگاہ یا آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے. عید کی نماز کا خطبہ سننا واجب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ آ رہا ہے اور اس سے وہ الحمد شریف میں شامل ہو گیا، تکبیرات اس سے چلی گئی، تو کوشش کرے کہ وہ خود اپنی تکبیرات خود پڑھ لے. جب وہ نیت باندھے فوز و ثنا وہ پڑھے تو تکبیرات وہ کر کے آگے نماز امام کے ساتھ وہ مطلب امام کے ساتھ وہ شامل ہوتا ہے مگر تکبیرات وہ پڑھ لے، رکوع سے پہلے وہ پڑھ لے. اور اگر کوئی رکوع میں چلا گیا ہے، امام چلا گیا ہے اور کوئی رکوع میں شامل ہو گیا ہے پہلی رکعت میں، تو کوشش کریں کہ رکوع کے جو سبحان رب العظیم ہے اس سے پہلے آپ تکبیرات پڑھ لیں. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ اگر میں کھڑے کھڑے یہ تکبیرات پڑھتا ہوں تو شاید امام صاحب رکوع سے اٹھ جائے، تو آپ رکوع میں شامل ہو کر کے تکبیرات پڑھ لیں. اور اگر رکوع سے وہ اٹھ گیا ہے تو آپ کی وہ تکبیرات جو ہیں وہ رہ گئی. اب دوسری رکعت میں اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ کی پہلی رکعت کی تو تکبیرات رہ گئی. رکوع سے امام اٹھ گیا، اس کے بعد آپ شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی تو تکبیرات رہ گئی. آپ وہ رکعت جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد آپ پڑھیں گے اور اس میں پھر آپ تکبیرات پڑھیں گے. دوسری رکعت میں جب آپ کی تکبیرات رہ جائیں اور آپ شامل ہو جائیں، سجدے میں شامل ہو جائیں یا آپ اتحیات میں شامل ہو جائیں، تو آپ نے جب دو سلام پھیرنے کے بعد
दोनों रकातें फिर पढ़नी है तो उसमें आपने अपनी तकबीरात पढ़ लेनी है। तीसरी बात यह है कि ये आप जब घर से निकलते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो आपने न कोई इशराक की नमाज पढ़नी है न कोई और नफली नमाज पढ़नी है। आप जाकर के मस्जिद में या ईदगाह में सिर्फ ईद की नमाज पढ़ेंगे। वहां से वापस आकर के आप घर में फिर नफली नमाजें आप पढ़ सकते हैं। तो आपने इस पूरा अरसा में कोशिश करें कि ये जो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये आप पढ़ते रहें। और ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद फिर इमाम साहब भी आपको ईद मुबारक कह देंगे और आप भी वहाँ पे लोगों से ईद मुबारक मिल लें और सीधा फिर आप जहाँ जिससे मिलना है या घर आना है तो ईद मुबारक के लिए, क्योंकि ये दिन ऐसा होता है कि इसमें गिले शिकवे जो भी हैं वो अगर दूर हो जाए तो बहुत सवाब का काम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ईद की नमाज का इल्म हो गया होगा कि ईद की नमाज इस तरह से पढ़ी जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जब आप जाएं तो आपने मुंह मीठा नहीं करना है, न कुछ खाना है न कुछ पीना है। पीना पानी तो पी सकते हैं, अच्छा। और ईद उल फितर की नमाज के लिए जब आप जाएं तो आप मुंह मीठा कर करके जाएं। ईद उल अज़हा से वापस आने के बाद अगर कोई कुर्बानी कर रहा है तो वो कुर्बानी कर करके सबसे पहले जो उसने चखना है तो वो कुर्बानी का गोश्त चखना है। कोशिश करें दोस्तों कि मेरी ये जो कोशिश है आप लोगों को समझाने की, तो इस पे अमल करें। ये हनफी फिक्के का जो ईद की नमाज है वो, दीगर जो फिक्के उनमें ईद की नमाज वो सुन्नत है और उसमें 12 तकबीरात हैं। 7 तकबीर पहली रकात में और 5 तकबीर दूसरी रकात में, और उनकी जो तकबीरात हैं वो ताऊज़ सना, इसके बाद जब सूरह फातिहा इमाम शुरू करता है तो उससे पहले पहली रकात में इमाम 7 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहता है। तो वही प्रोसेस वही है, 1 से लेकर के 7 तक जो तकबीरात हैं उसमें आपने कानों तक हाथ ले जाकर के अल्लाहु अकबर कह करके हाथ खुले छोड़ देने। 7वीं तकबीर होने के बाद आपने कानों 7वीं तकबीर में आपने कानों तक हाथ ले जाकर के फिर हाथ बांध लेने, और दूसरी रकात में फिर इमाम साहब 5 तकबीर कहेंगे और वो भी सूरह फातिहा शुरू होने से पहले वो 5 तकबीर पढ़ेंगे और आपने उनके इब्तिदा में वही कानों तक हाथ ले जाकर के फिर हाथ खुले छोड़ करके 5वीं तकबीर में आपने कानों पे हाथ ले जाकर के फिर बांध लेने। बस इतना सा फर्क है। तो जो हनफी हजरत हैं और जो शाफी हैं, मालिकी हैं या दूसरे हम्बली हैं, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे उस वक्त। और ये इस सिलसिले का रहनुमाए हज गाइडेंस का ये आखिरी प्रोग्राम है आज। कल से इंशाल्लाह एक और मौजू शुरू करेंगे, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।